बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह पाक कुरान पाक में उन लोगों के बारे में फरमा रहे हैं कि जिन्होंने दुनिया में जो अमाल सर अंजाम दिए वो तमाम के तमाम अमाल उनके लिए ला हासिल रहे और उनके लिए उनकी बदबख्ती का और उनकी सज़ा का और उनके दोज़खी होने का जो है सबब बने। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो फिर क्या कहेंगे वो लोग कि ए काश हम अल्लाह की फर्माबरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। ए काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। ए काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं और अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना बनाता। काश मैंने पैगंबर का रास्ता इख्तियार किया होता। काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। ये उन लोगों की हसरत है रोज़े क़यामत की जो लोग वो काम करते फिर रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ाते मुबारका को चैलेंज है कि जब क़यामत के रोज़ जिन्होंने सरकशी की, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की, जिन्होंने बिला वजह माँओं से माँओं के बच्चे छीन लिए, जिन्होंने बहनों से भाई छीन लिए और जिन्होंने सुहागनों से उनके सुहाग छीन कर उनको यतीम कर दिया। यतीमों बेवाओं मस्कीनों का जो माल है वो खा गए और अल्लाह का डर ना हुआ उन्हें, तो वो लोग तब कहेंगे ये हुक्मरान, ये पीडीएम, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पुराना उमर अता बंदियार, आज का ईसा फाइज, उससे पिछला मोहम्मद मनीर और फिर उसके बाद जो है जर्नैल और पुलिस और नैब और इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने खिलवाड़ किया मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ और इतनी नाइंसाफ़ी के बयान से बाहर है। ये लोग क़यामत में फिर यही कहेंगे कि काश हम अल्लाह और रसूलुल्लाह की फर्माबरदारी करते, हुक्म मानते और ए काश मुझको मेरा मालनामा ना दिया जाता। अब जो लोग तो नेकुकार होंगे, जिन्होंने नेकियां की हैं, जब उनके आगे उनका अमालनामा आएगा तो वो खुश होंगे कि उन्होंने नेकियां की हैं, उन्होंने भलाइयां की हैं, उन्होंने जो है वो जो अल्लाह की जो मजबूर और मुस्तरिब जो बंदे हैं उनके लिए काम किए हैं, फलाही काम किए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं उन्होंने तालीमी इदारे बनाए हैं। तो ये अमालनामा जो है तो ये तो बहुत खुशी वाला अमालनामा है कि जिसके लिए लोग जो लोगों के दिलों को इतना खुश कर दें कि लोग जो हैं उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए अपनी झोलियां उठा उठा कर अल्लाह ताला से उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह इन्होंने हमें राहत पहुंचाई है। तो अल्लाह पाक
وہ تو خوش ہوں گے، تو لیکن جب امال نامہ دیا جائے گا ان کو، تو ان کے امال نامے میں کیا ہوگا؟ حکمرانوں کے یہ جو ہیں امال نامے میں خاص طور پہ رجیم چینج کے بعد کیا ہوگا؟ ششی بھیا کا قتل، ضلع شاہ کا قتل، فیصل عباس کا قتل، اور وہ معظم کا قتل، اور ان گنت جو ہے وہ ہمارے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا قتل، اور پھر سال ہر سال سے جو عوام الناس کا جو پیسہ لوٹ کر یہ لوگ باہر لے گئے ہیں، اور عوام کو اتنا مجبور کر دیا ہوا ہے کہ زندگی مشکل لگتی ہے اور مرنا آسان لگتا ہے، تو اسی لیے فیملیز جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر ان کے پاس جب ان کا اعمال نامہ آئے گا تو ان کو معلوم ہوگا، تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یہاں پر تو حساب نہیں دے رہے کہ یہ کہاں سے جائیدادیں آئی ہیں، مریم نواز نے کہاں سے، یہ ایون فیلڈ کہاں سے آ گئے، کہاں سے یہ جو ہے ان کی اتنی ساری جائیدادیں آ گئیں، جبکہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ کتنے اتنے کوئی لینڈ لارڈ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تب کہیں گے کہ کاش اللہ جب حساب مانگے گا تو کاش مجھے میرا حساب مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اور اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، کہ کاش میں یہ گناؤنی چیزیں کرنے سے پہلے مال کی ہوس میں پڑ کر جو ہے انسانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کی بجائے، موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے، یتیموں بیواؤں کو خودکشیوں پر مجبور کرنے کی بجائے میں مر جاتا اس سے پہلے، تو یہ اچھا تھا۔ اور مال تو اب کوئی کام ہی نہیں آیا، مال تو دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، مال نے نہ تو قبر میں کوئی گواہی دینی ہے، نہ ہی آگے چل کے کوئی گواہی دینی ہے۔ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، کن کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ، اور آج کے دور میں ان لوگوں کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں، جو عمل پیرا ہیں اپنے اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات پر، تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ مقصد عظیم ایک ہی ہے مومن کا، وہ ہے کہ اس کو اس کی قبر میں راحت ملے، وہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اس کا شمار ان میں ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت میں جانے کا جو ہے ایک تحفہ اور ایک خوشی جو ہے وہ اللہ پاک نے بشارت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ تو اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں، پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں پھر چلے جائیں تو ہم کبھی وہ عمل نہ کریں کہ جس سے آج ہمیں جو ہے ہمارا جو عذاب ہے وہ ہمیں جس قدر تڑپا رہا ہے۔ تو دنیا میں، اور کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا، وہ ہیں بت، بے جان بت، ان کی پوجا کرنا، ان کو مطلب معبود ٹھہرا لینا، ان کو سجدہ کر لینا، اور دوسرا شریک بنانا یہ ہے کہ رب نے فرمایا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے اس فرمان کو بھول کر خود اپنے ہاتھ میں لے لینا کہ کس کو میں نے زندہ رکھنا ہے اور کس کو مارنا ہے۔ عرش شریف کو مار دینا ہے اور اس کو مار دینا ہے، اور جو خان صاحب کا ترانہ لکھنے والا ہے اس کو یعنی کہ مار دینا ہے، عاصم تنہا کو مار دینا ہے، ضلع شاہ کو مار دینا ہے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اپنے آپ کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے بھی ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ تو پھر یہ ہے کہ کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی مکہ کے لوگ ہیں یا منافقین تھے اس وقت کے، تو وہ یہی کہیں گے نا کہ کاش ہم پیغمبر کے راستے پر چلتے، اور کاش ہم نے فلاں دوست کو، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صحبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، صالحین کی صحبت جو ہے انسان کو بھی صالح بنا دیتی ہے، اور بدکاروں کی جو صحبت اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو حسرت والا دن ہوگا اس وقت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مخلوق خدا کو ستایا، رلایا، ذلیل کیا، اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، مال و دولت اکٹھا کر لیا، لیکن اس وقت اس دن مال و دولت کسی بھی
کام نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ دوست کام آئے گا جس نے اس کو اس خود غرضی کے راستے پر لگایا۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔